میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ 3 دسمبر 2022 کو نگران شورا ساؤتھ افریقہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت میں ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ پہنچ چکا ہوں۔ طلبہ کرام اسٹوڈنٹ جو درس نظامی سے فارغ ہوئے ہیں، ان کی دستار فضیلت بھی ہے اور ایک سیریمنی ہے۔ یہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باپ راضی رب راضی، باپ ناراض رب ناراض۔ وجمیل سیدنا النبی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ویلکم ٹو اسلام، کنگریچولیٹ۔ ہم دو اسلامی بھائی 6 دسمبر رات تقریباً 10:30 بجے کراچی سے یو کے لیے روانہ ہوئے۔ چونکہ کراچی سے یو کے ہماری فلائٹ ڈائریکٹ نہیں تھی تو پہلے ہمیں دبئی میں رکنا پڑا۔ نگران شورا مولانا حاجی محمد عمران اتاری صاحب 3 دن پہلے ساؤتھ افریقہ گئے تھے اور وہاں 4 دسمبر کو جوہانسبرگ میں دستار فضیلت کا عظیم الشان اجتماع ہوا تھا۔ خدا دیتا ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ، اے خدا دیتا ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ، پورے فرما سب مقاصد بخش دے میرے گناہ۔ اس کے بعد بدری مشورے وغیرہ سے فراغت پا کر نگران شورا ساؤتھ افریقہ سے دبئی کے لیے روانہ ہوئے۔ اور دبئی کے وقت کے مطابق تقریباً 12 بجے دبئی ایئرپورٹ پر ہماری ان سے ملاقات ہوئی۔ 8 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ یقیناً تھک چکے تھے، مگر چونکہ اب آگے یو کے کا سفر تھا اور اب ایئرپورٹ پر کچھ دیر آرام کے بعد رات تقریباً 3 بجے ہم لندن کے لیے روانہ ہوئے اور 7 دسمبر تقریباً صبح 7 بجے لندن کے ہوائی اڈے پر اترے۔ اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم۔ امیگریشن وغیرہ سے فارغ ہوئے تو لندن کے ایئرپورٹ پر اسلامی بھائی استقبال کے لیے موجود تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اس کے بعد ایئرپورٹ کے قریب ہی ایک علاقے سلاؤ میں آرام وغیرہ کی ترکیب کی گئی۔ We supplicate for you, O Muballigh. We supplicate for you, O Muballigh, that you keep ascending steps of success. الحمدللہ عز و جل ہم اس وقت لندن میں ہیں اور لندن کے قریب ایک علاقہ سلاؤ کہلاتا ہے، وہاں پر ہیں اور یہاں پر الحمدللہ دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ بھی ہے، مدنی مرکز بھی ہے۔ تو اب ہم جامعۃ المدینہ ہمارا ہے جو پارٹ ٹائم ہے، جو نائٹ جامعہ جس کو کہتے ہیں، نائٹ شفٹ والا، وہاں جا رہے ہیں تاکہ وہاں کے طلباء سے ملاقات ہو، ان کی کچھ تربیت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس یہی عرض کروں گا کہ ٹیمپریچر ایک ہے اور ٹھنڈ والے ہم لوگ ہیں نہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر کرے، دعوت اسلامی کے دینی کام کرتے رہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلاؤ میں نائٹ کا یعنی رات کا ایک جز وقتی جامعۃ المدینہ ہے۔ صبح وقفہ آرام کر کے اب تقریباً عشاء کے بعد وہاں حاضری ہوئی۔
to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan, my life can. जामिअतुल मदीना के तलबा से मुलाकात हुई और उन्हें निगरान शुरा ने बहुत प्यारे तरबियत के मदनी फूल अता फरमाए. Should say اللهم اغفر وارحمنا انت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى may dawat Islam be glorious in every corner of the world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. It's having a firm nation in Allah's Wajals, that He is one, the belief in angels, the belief in all of the divine books, the prophets, and the Day of Judgment. MashaAllah. So easy memorizing it. And it's also memorizing. Alhamdulillah. MashaAllah. रात 8 से 9 बजे तक इंग्लिश मदनी चैनल के एक लाइव सिलसिले जिसका टॉपिक दुआ था, उसमें भी शिरकत की सआदत हासिल की. अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा. या अल्लाह मुझसे आसान हिसाब ले. ये रिवायत हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा. तो जब अर्ज़ की गई कि आसान हिसाब क्या है, तो उसमें ये होता है कि आसान हिसाब ये कि अल्लाह पाक उसके नामा अमल से दरगुज़र फरमाता है. तो ये बड़ी प्यारी दुआ है. एक और दुआ जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में की, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक. ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख. तो ये इंशाअल्लाह ये दुआ की बरकत से अल्लाह ने चाहा तो हमारा ईमान भी सलामत रहे और हम क़ल्ब सलीम लेकर बारगाह इलाही में हाजिर हों. Nowadays people not making dua even in a whole week. True. If they went for the Jummah, they did not make dua after Jummah and then came out. So we must ask in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Sometime we went to so many people and we asked our problems with them. Why we're not asking with Allah subhanahu wa ta'ala? And as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Quran, ud'uni astajib lakum. So why we are not going his court? अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे. मैं फाइनली अपने इस्लामी भाइयों को माशाल्लाह जो इंग्लिश ट्रांसलेशन लेकर चल रहे हैं और इतना खूबसूरत प्रोग्राम, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है दुआ. मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा फेवरेट टॉपिक है दुआ. ये आपने किया और बहुत अच्छा लगा और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कर रहे हैं. और खुशकिस्मती ये है कि मुझे भी आकर कोई दुआ के ताल्लुक से दरख्वास्त करने का मौका मिला. तो देखने सुनने वालों से अर्ज़ है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, बेहिसाब बख्शा जाऊँ. फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बच्चों से दुआएं कराते थे, बच्चों दुआ करो उम्र बख्शा जाए. तो घर में आपके बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं, शरारत बहुत करते हैं, अच्छा तंग करते हैं, लेकिन नाबालिग बच्चों की दुआएं कबूल होंगी क्योंकि इनके ज़िम्मे गुनाह नहीं है. अपने छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों से जो भी बालिग नहीं है उनसे दुआएं करवाया करें. वालिद दुआ करे, माँ दुआ करे, बेटी दुआ कर, बेटा दुआ कर. खाली इसको डांटा ना करे, तेरे डांटने के लिए खाली नहीं है. ये इतना माँ तो बहुत बड़ा दुआ का दरवाज़ा है ना, कि माँ से दुआ करें अगर घर में है, तो वाली से दुआ करें अगर घर में है. बाप की दुआ बेटे के हक़ में कबूल होती है. और माँ जब अपनी औलाद के लिए दुआ करती है ना, तो बड़ी बड़ी चट्टानें हटा कर रख देती है. ऐब पोशे खल्क सतारे खता का साथ हो. इस्लाम में रात को दावत इस्लामी के जो करीब रहने वाले इस्लामी भाई थे वो तशरीफ़ लाए. उनके साथ रात 12 बजे तक मुशावरत और मदनी फूलों का एक खूबसूरत सिलसिला रहा.
اگلا دن 8 دسمبر کا اور شہر لیوٹن اس کی جامعۃ المدینہ میں پہنچے. سلاؤ اور لیوٹن میں تقریباً 1 گھنٹے کا راستہ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسی محال میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. وہاں پہنچنے پر نگران شورا نے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ طلباء کے درمیان مدنی مشورہ کیا. اچھی نیتیں ہوئیں. آئندہ کے حوالے سے طلباء کے پلان پوچھے گئے. نگران شورا نے طلباء کرام کے خیالات کو سراہتے ہوئے انہیں امامت کا ذہن دیا. عزت کے انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، انہیں کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم رب زدني علما نافعا وصلى الله على خير خلق محمد وعلى وصحبه اجمعين برحمتك يا رب. دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے، اسلامی سے کیوں پیار ہے، کرم اس پر خدا پاک کا ہے، کرم اس پر خدا پاک کا. دعوت اسلامی سے کیوں پیار. ظہر کی نماز ہم نے وہیں ادا کی. ظہر اور عصر کے درمیان چونکہ ان دنوں وقت کم ہوتا ہے، اس لیے ذمہ داران کے ساتھ مدنی مشورہ ہوا اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد ایک قریبی گھر پر خیر خواہی کی ترکیب تھی، لہٰذا خیر خواہی کے لیے ان کے گھر گئے اور آخر میں انہیں مسجد بنانے کا بھی ذہن دیا. آج چونکہ جمعرات کا دن ہے تو نگران شورا ایلسبری کے لیے روانہ ہوئے، جہاں ہفتہ وار اجتماع میں ان کا بیان تھا. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. For the sake of Medina. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے طریقہ کار کے مطابق سنتوں بھرا بیان، پھر ذکر اور دعا. سبحان اللہ، ایک عجب روح پرور منظر تھا. بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے جانتے ہو کہ دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے. سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ درد مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے. علامہ احمد زابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص شرابیوں کی صحبت میں رہتا تھا. ان کے دوست شرابی تھے، صحبت جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، تو فرینڈ سرکل جو اس کا تھا وہ شرابیوں کا تھا، الکوہلک تھے سارے، اور انہی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کسی نے اسے کلمہ شریف پڑھنے کی
تلقین ہوتی ہے نا، کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے تو مرنے والا بھی کلمہ پڑھتا چلا جاتا ہے، مگر افسوس کہ اسے آخری وقت کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا. کلمے کی جگہ اس نے کہا تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، اور یہ کہتے ہوئے وہ بھی دنیا سے چلا گیا. بری صحبت کا انجام برا ہی ہوتا ہے اور اچھی صحبت کا انجام اچھا ہوتا ہے. جب آپ ایک ایسے شخص کی دوستی کرتے ہیں نا جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، گناہ کرتے ہوئے اس کو خوف نہیں آتا، تو اس کے ساتھ رہتے رہتے اس کا دوست بھی بے باک ہو جاتا ہے، اس کو بھی گناہ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگے گا، اس کو یہ فیلنگ ہی نہیں آئے گی کہ کیا پرابلم ہے. آخر اس کو سمجھاؤ بھی تو کہیں یار پرابلم کیا ہے تم کو، یار لائف انجوائے کر رہا ہو. وہ کیا کہتا ہے لائف انجوائے کر رہا ہو، نیچر ہے. آج کل ایک ورڈ ہمارے ہمارا انٹروڈیوس کروایا گیا، نیچر. یہ تو نیچر ہے، آپ نیچر سے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ کیا مطلب نیچر کیا ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ نیچر ہے؟ تو جب آپ کسی شرابی کے ساتھ رہتے ہیں، کسی جواری کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ عادت بنتی چلی جاتی ہے اور آخر کار وہ شخص ایسا بن جاتا ہے جیسا اس کے دوست ہوتے ہیں کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے. ترمذی شریف کی حدیث میں ہے اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے. میری آپ سب سے درخواست ہے اس سے پہلے کہ آپ فرینڈشپ میں آگے بڑھیں، دوستی میں آگے بڑھیں، کائنڈلی پلیز اسٹے اینڈ تھنک یہ دوست بنانے کے لائق ہے یا نہیں ہے. میں ہر ایک کو کہہ رہا ہوں سب سے پہلے یہ سوال کریں یہ دوست بنانے کے لائق ہے تو نہیں. آپ کہیں گے یار کیسے، تم جواب کہاں سے آئے گا؟ جواب آپ کو ملے گا کہ اگر اسے دیکھ کر آپ کو نیکی یاد آتی ہے، خدا یاد آتا ہے، تقوی یاد آتا ہے، پرہیزگاری یاد آتی ہے، یہ نیک ہے، نمازی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، دین کی طرف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی طرف ہے، عشق رسول والا ہے، عشق صحابہ والا ہے، عشق اولیاء والا ہے، عشق اہل بیت والا ہے. آپ اسے دوستی کرو، انشاءاللہ اس کی دوستی آپ کو جنت میں لے کے جائے گی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے مولا ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہمیں موت کسی وقت بھی ہمیں موت آ جائے گی، ہم گناہ کا بوجھ لیے قبر میں نہ اترے. ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، نمازی بنا دے. یا اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک بنا دے، ہماری بیوی بچوں کو بھی نیک بنا دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی نیک بنا دے، ہمارے آس پڑوسوں کو بھی اللہ ہدایت عطا فرما دے. یا اللہ ہمارا ایمان سلامت، ہمارے بیوی بچوں کا ایمان سلامت رکھ، ہمارے گھر والوں کا بھی ایمان سلامت رکھ. اور اللہ تو یہ تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، بغیر حساب ہمیں جنت میں داخلہ دے. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد. اور اس کے بعد نگران شورا نے عاشقان رسول سے عام ملاقات بھی فرمائی. مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے
اللہ عز و جل UK میں کم و بیش دعوت اسلامی کے 75 کے قریب مراکز بن چکے ہیں. ماشاءاللہ مدنی کاموں کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. ہفتہ وار اجتماع میں الحمدللہ میری ڈربی میں حاضری ہوئی اور وہاں کے فیضان مدینہ میں سنتوں بھرا اجتماع ہوا. نگران شورا نے جو بیان کیا وہ اجتماع مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا گیا. شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. چمکائیے چمکائیے لوکا دیاں لکھ ٹھاراں ساڑی ٹھار مدینہ ہے. تو اللہ کرے کہ جو زندگی کی سب سے بڑی ڈیزائر ہو، سب سے بڑی تمنا ہو، سب سے بڑا شوق ہو، وہ حاضری مدینہ بن جائے. بڑی پیاری تمنا ہے. مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam has stated, in a previous era, 3 people were once heading somewhere when it began to rain. They entered a cave seeking cover. When they entered, a rock slid from the mountain and blocked the entrance of the cave. Seeing this, they said, there is only one way to solve this problem, and that is to present our good deeds as a wasila and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Now they started dua. One of them said, "Oh Allah Azza wa Jal, my parents were old. I did not give my children and servants milk before serving them first. One particular day, I went a long way away in search of wood. I returned to find that my parents had fallen asleep. Having brought some milk for them, I felt it inappropriate to awaken them, and I did not want to give milk to my household before my parents. Near my parents, I spent the whole night standing with the bowl of milk in my hands. When morning dawned, I offered them the milk. Ya Allah Azza wa Jal, if I had performed this deed only for your pleasure, then bring us salvation from this trouble." By virtue of his dua, the rock moved slightly, but not enough for them to exit. Subhanallah. The second person said, Ya Allah Azza wa Jal, I loved my uncle's daughter more than any man could love a woman. I expressed my evil desire to her, but she declined them. She then came to me famine-stricken, seeking help, and I gave her 100 dinar on the condition she fulfill my desire in return. Due to her desperate situation, she agreed. When we were alone together and at the cusp of this action, she said, "Fear Allah Azza wa Jal. Do not commit this sin." I left her after hearing this and abstained from evil. Although I loved her deeply, I did not take back the dinar I had given to her. Ya Allah Azza wa Jal, if this deed of mine was solely for your pleasure, then bring us salvation from this trouble. The rock moved a bit more, but is still not enough for them to exit. The third man said, Ya Allah Azza wa Jal, I had some work done by laborers, and all of them except one took their wages. I invested his wage in business and made a lot of profit. Sometime later, he came to me and exclaimed, "O servant of Allah, give me my wages." I responded by saying, "These camels, cows, goats, and servants that you see, all belong to you." He said, "Are you joking to me?" And I replied by saying, "No, I am not. It is the truth." Hearing this, he took all his wealth and went away, leaving nothing behind. Ya Allah Azza wa Jal, if this deed of mine was solely for your pleasure, then bring us salvation from this difficulty. As soon as he made the dua, the rock moved away completely, and they exited the cave.
سبحان اللہ. اب یہاں سیکھنے کو کیا ملا میرے پیارے اسلامی بھائی؟ سم ٹائم لوگ کنفیوژن پھیلاتے ہیں کہ جناب دعا میں وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے. اللہ اکبر. دس حدیث ایکچولی از دا ثبوت, is the evidence that Rasul Pak alayhi salatu wassalam explaining this story in front of Sahaba Ikram. If wasila is not allowed, so how Rasul Pak alayhi salatu wassalam explain this story in front of Sahaba Ikram? اگر کوئی غوث پاک کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے جن کے صدقے لاکھوں نیک بن گئے, تو اس کی دعا کیوں نہ قبول ہوگی؟ داتا گنج بخش علی اجویری کا وسیلہ پیش کرے, خواجہ غریب نواز کا, صحابہ کرام کا, خود نبی پاک کا وسیلہ پیش کرے, تو وسیلے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ اس وقت زندگی میں ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ I have a big problem, how I came out for that problem, there is no way. دیکھیں میں اور آپ کمزور ہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں لگتا ہے بہت بڑا پرابلم ہے, مگر اللہ تو قادر ہے نا, وہ تو خالق و مالک ہے نا. یہ پہاڑ تھا نا, ہاتھوں سے نہیں ہٹایا انہوں نے اللہ سے مدد مانگی, اللہ نے اس پہاڑ کو ہٹا دیا. تو اگر آپ کسی دکھ کے, پریشانی کے, پرابلم کے غار کے اندر ہیں, if you are in a cave of any of difficulty, do not worry about that, just ask in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. مانگو نا اس سے. جتنا بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند کرتا ہے. بٹ پرابلم کیا ہے, ہم سب کے پاس جاتے ہیں, ہم رب کے پاس نہیں جاتے. لا الہ الا اللہ, اللہ 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 اللہ, الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ, اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا, دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا, اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل ملتے ہیں انشاءاللہ. 9 دسمبر عرب اسٹیچفورڈ کے فیضان مدینہ, جو کہ برمنگم کا فیضان مدینہ ہے, وہاں کے لیے روانہ ہوئے. مشکلات بھی آتی ہے, پریشانی بھی آتی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. یہ اپنے ساتھ شر بھی لاتی ہے, اپنے ساتھ خیر بھی لاتی ہے. نصیب والا وہ ہے جو اس کے شر سے بچا کر خیر کا حصہ جس کو نصیب آ گیا. الحمدللہ عز و جل اب وہاں مسجد اور دیگر دینی کاموں کا آغاز کیا جانا تھا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تعاون کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, حصہ ملا رہے ہیں. اللہ سب کو دنیا خط کے برکت عطا فرمائے. ایک شخصیت آئی تھی, مبارک ہستی تھی, وہ ہمارے خیمے میں آئے اور ہمارے بھاگ جگا کر چلے گئے. میں سختی سے بچا, ایمان کے ضائع ہونے سے بچا. میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جان